الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا نَسِيَ التَّارِيخُ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَوَاقِفَهَا كُلَّهَا فَإِنَّهُ لَنْ يَنْسَى لَهَا رَجَاحَةَ عَقْلِهَا وَشِدَّةَ حَزْمِهَا وَقُوَّةَ إِيمَانِهَا وَهِيَ تَلْقَى وَلَدَهَا عَبْدَ اللَّهِ اللِّقَاءَ الْأَخِيرَ. بات چل رہی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی. فرما رہے مصنف وَإِذَا نَسِيَ التَّارِيخُ لِأَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، اور اگر تاریخ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو بھول جائے، مواقفہ کلہا یعنی ان کے تمام کارناموں کو، ان کی تمام پالیسیوں کو، ان کے تمام کارناموں کو. تو اور اگر تاریخ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام کارناموں کو بھول جائے، فَإِنَّهُ لَن يَنْسَى لَهَا رَجَاحَةَ عَقْلِهَا وَشِدَّةَ حَزْمِهَا وَقُوَّةَ إِيمَانِهَا، لیکن تاریخ کبھی بھی نہیں بھول سکتی ان کی عقل کی پختگی کو، وشدت حزمہا اور ان کی دور اندیشی پختہ عزم کو، وقوت ایمانہا اور ان کی قوت ایمانی کو اور ان کے ایمان کی قوت کو. وَهِيَ تَلْقَى وَلَدَهَا عبد اللہ اللقاء الأخیرہ، جب یا جس وقت کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے آخری ملاقات کر رہی تھی. یعنی اس وقت کی آپ کی عقل کی پختگی اور آپ کی دور اندیشی اور آپ کی پختہ ایمانی کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی، جس وقت کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے آخری ملاقات کر رہی تھی. آخری ملاقات یعنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لینے کے لیے آئے اور صورت حال بیان کی کہ ایسے ایسے بنو امیہ نے جو لشکر بھیجا ہے حجاج بن یوسف کی قیادت میں، اس نے محاصرہ کر لیا ہے اور ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب کیا کیا جائے. تو اس موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، جو دور اندیشی دکھائی، جو ایمان اس وقت آپ نے دکھایا، تاریخ اس کو کبھی نہیں بھلا سکتی. تاریخ ان چیزوں کو کبھی نہیں بھلا سکتی. دیکھیے اسی کو کہہ رہے ہیں اور اگر تاریخ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام کارناموں کو بھول جائے، لیکن تاریخ کبھی بھی نہیں بھول سکتی ان کی عقل کی پختگی کو اور ان کی دور اندیشی کو اور ان کی قوت ایمانی کو، جس وقت کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے آخری ملاقات کر رہی تھی. مفردات بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی آگے چلیے. صحیح ہے. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهَا عبد اللہ ابن الزبیر بُوئِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ بعد موت یزید بن معاویہ ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے لیے خلافت کی بیعت کی گئی یزید بن معاویہ کی موت کے بعد. یزید بن معاویہ کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے لیے خلافت کی بیعت کی گئی، ودانت له الحجاز و مصر اور عراق و خراسان واکثر بلاد شام، اور ان کے لیے حجاز اور مصر اور عراق اور خراسان اور شام کے اکثر علاقے
ان کے ماتحت ہو گئے، ان کے ماتحت ہو گئے تھے۔ وذالک، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں، جو آخری ملاقات کی ہے وہ کس وقت کی، اس کی تفصیل یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کئی صفحوں میں اب چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہ ان ابنہا، کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، بویا لہو میں ہا ضمیر مذکر کا مرجع، یہ عبداللہ بن زبیر ایسے لگا لیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ یزید بن معاویہ کی موت کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے خلافت کی بیعت کی گئی، اور حجاز اور مصر اور عراق اور خراسان اور شام کے اکثر علاقے ان کے ماتحت ہو گئے، لیکن بنی امیہ ما لبثوا، سمجھے نا، لیکن بنی امیہ ما لبثوا، لیکن بنی امیہ ما لبثوا نہیں ٹھہرے، ان سیروا لحربہ جیشا لجبا بقیادت الحجاج بن یوسف الثقفی، لیکن بنی امیہ نہ ٹھہرے کہ انہوں نے بھیجا، کہ انہوں نے روانہ کیا، لحربہ ان سے جنگ کرنے کے لیے، کیا بھیجا، جیشن لجبن ایک لشکر جرار، کس کی قیادت میں، حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں۔ تو لیکن بنو امیہ نہ ٹھہرے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار روانہ کیا، حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں۔ پھر دیکھیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے لیے خلافت کی بیعت کی گئی یزید بن معاویہ کی موت کے بعد، اور حجاز اور مصر اور عراق اور خراسان اور شام کے اکثر علاقے ان کے ماتحت ہو گئے، لیکن بنو امیہ نہ ٹھہرے مگر یہ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے لیے حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک لشکر جرار روانہ کر دیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ ارے جیسے یزید بن معاویہ کی موت ہوئی تو لوگوں نے کیا چاہا کہ خلیفہ کون بنے، عبداللہ بن زبیر، اور حجاز والوں نے، مصر والوں نے، عراق والوں نے، خراسان والوں نے، اور شام کے جو اکثر علاقے تھے ان سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر بھی لی، لیکن کیا ہوا، ادھر بنو امیہ نے کیا کیا، حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بھیجا ان سے جنگ کرنے کے لیے، کہ یا تو یہ اپنی بیعت سے دستبردار ہوں یا پھر یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، صحیح ہے نا۔ بنی امیہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے یزید کے بعد، بات سمجھ رہی ہو۔ فدارت بین الفریقین، تو دیکھیے اب کیا ہوا، فدارت بین الفریقین معارک طاحنۃ اظہر فیہا ابن الزبیر من ضروب البطولۃ ما یلیق بفارس قمی مثلہ۔ فدارت بین الفریقین، تو دونوں گروہوں کے درمیان، دارہ یدورو مانے آتا گھومنا، چکر لگانا، لیکن یہاں پر کیا لگائیں گے، وہ چلے، یا ہاں، فدارت بین فریقین معارک و طاحنہ، دونوں فریقین کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان معارک و طاحنہ، طاحنہ ویسے معنی آتا ہے ہلاک کرنے والی، لیکن یہاں پر سخت لگا لیں گے کہ سخت جنگیں دونوں فریقین کے درمیان ہوئیں، چلیں، اظہرا فیہا ابن الزبیر من ضروب البطولۃ ما یلیق بفارس قمی مثلہ، جن جنگوں میں، فیہا میں ہا کا مرجع یہ معارک و طاحنہ، کہ جن جنگوں میں
عبداللہ بن زبیر نے بہادری کے کارنامے، ضرور ویسے قسم کا معنی یہاں پہ لگا، لفظی ترجمہ قسمیں ہوگا یا قسمیں ہوگا کہ بہادری کی قسموں میں سے، لیکن یہاں پہ کارنامے لگانے ٹھیک سیدھا سادہ، کہ جس میں عبداللہ بن زبیر نے بہادری کے ایسے کارنامے دکھائے، ایسے کارنامے ظاہر کیے، ما یلیق بفارس قمی مثلہ، کہ جو کارنامے ان جیسے بہادر شہسوار کو زیبا دیتے ہیں، یلیق کو زیبا دیتے ہیں، لائق و مناسب جو ہے ہوتے ہیں۔ تو جس میں جن کارناموں یا جن جنگوں میں عبداللہ بن زبیر نے بہادری کے ایسے کارنامے دکھائے کہ جو کارنامے ان جیسے بہادر شہسوار کی شان کے لائق ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو فدارت بین الفریقین معارک و طاہرہ، دونوں فریقین کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان ہلاک کرنے والے جنگیں چلی، یعنی بہت سخت جنگیں ہوئیں جن میں ابن زبیر نے بہادری کے ایسے کارنامے ظاہر کیے، ایسے کارنامے دکھائے۔ مثل ہی میں ہا ضمیر مذکر کا مرجع کیا ہے؟ وہ عبداللہ بن زبیر، ایسے بہادری کے کارنامے دکھائے کہ جو ان کے مثل، اور کمی مانے اس کا بھی بہادر، ان کے مثل بہادر شہسوار کے مناسب ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں۔ غیر ان انصارہ جعلوا ينفضون عنہ شیئا فشیئا، مگر یہ کہ ان کے مددگار وہ دھیرے دھیرے ان سے جدا ہونے لگے، مگر یہ کہ ان کے مددگار، ان کے حامی و ناصر شیئا فشیئا دھیرے دھیرے ان سے ہٹنے لگے، الگ ہونے لگے۔ فلجأ الی بیت اللہ الحرام، چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی طرف جو ہے وہ پناہ گزین ہوئے۔ واحتما ہوا ومن معه فی حمی الکعبۃ المعظمہ، اور وہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کعبہ معظمہ میں کے حرم میں پناہ لی۔ حما مانے حرم، اور احتما پناہ لی، اور انہوں نے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کعبہ معظمہ کے حرم میں پناہ لی۔ چنانچہ فلجأ الی بیت اللہ الحرام، چنانچہ انہوں نے یا وہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی طرف پناہ گزین ہوئے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں نے کعبہ معظمہ کے حرم میں پناہ لی۔ صحیح ہے؟ آپ دیکھ لیے مفردات، دیکھیے وَإِذَا نسیہ کون سے باب سے ہے؟ سمیہ سے، نسیہ ینسا، بھولنا، بھلا دینا، اور یہاں پر اذا کا معنی لگائیں گے اگر، یعنی اور اگر، اور اذا کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے آتا ہے، کہ اگر مستقبل میں تاریخ ان کے اسماء کے کارناموں کو بھلا بھی دے، لیکن تاریخ نہیں بھلائے گی، لیکن یہ کچھ چیزوں کو تاریخ نہیں بھلا پائے گی۔ بہرحال اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، تاریخ کی جمع تواریخ آتی ہے۔ اسماء آیا، پر اسماء آیا ہے، حمزے پر فتح ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف ہے۔ اب دیکھو بنتی آیا، اسماء بنتا نہیں آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لام یہاں پر عمل کر رہا ہے، لام حرف جار رہا ہے نا، یہ اسماء بنت ابی بکر، اور ابی بکر یہ بھی کیا ہے؟ حالت جری میں ہے۔ مواقفہ پیچھے آ چکا ہے، کارنامے، اور واحد کیا آتا ہے اس کا؟ موقف، واحد موقف۔ فَإِنَّهُ لَن يَنْسَى،
وہ آ چکا ہے نسیہ ینسا سے، سمیع تعلیل ہوئی ہے۔ رجاحت عقلیہ، رجا پیچھے بھی آ چکا تھا یہ، اس کا معنی تھا کیا آتا ہے؟ پختگی، عمدگی۔ عقل جمع عقول آتی ہے۔ شدت حزمیہ، حزم مانے آتا ہے حزم مانے عزم، یعنی عزم، ارادہ، دور اندیشی سب آتا ہے۔ تو شدت حزمی پورے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ۔ تو اور حزمی ہاں میں، عقلی ہاں، ایمانی ہاں میں جو ہا ضمیر مؤنث کی ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت اسماء کی طرف۔ جی ہاں، عزم اور حزم، حزم یہ عربی میں بولا جاتا ہے اور عزم بولا جاتا ہے اردو میں، دونوں کا معنی آتا ہے پختہ ارادہ، ٹھیک ہے؟ حزم بڑے ہا سے اور عزم عین سے، دونوں کا معنی آتا ہے پختہ ارادہ، دور اندیشی۔ قوت ایمانی ہے، قوت اور ایمان معلوم ہے، قوت یہ مصدر ہے، ایمان بھی مصدر ہے۔ وَهِيَ تلقا، لقیہ یلقا، کون سے باب سے؟ سمیع یسمع سے، لقیہ یلقا۔ ولدہ جمع کیا آتی ہے؟ اولاد آتی ہے۔ عبداللہ اللقاء الاخیر، اللقاء ملاقات کرنا، یہ واحد ہے، جمع لقاءات آتی ہے، جمع لقاءات، لقاءات تائے مطولہ کے ساتھ، مدورہ نہیں، لمبی والی تا، لقاءات۔ اور الاخیر یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اواخر، جمع اواخر۔ اللقاء الاخیر، آخری ملاقات، ٹھیک ہے؟ بولتے ہیں نا لقاء الجدید، یہ نئی ملاقات۔ ان ابنہا، ابن جمع بنون۔ بویعہ، بویعہ مجہول ہے باع سے، یہاں پر معنی ہے اس کا بیعت کرنا، بیعت کی گئی، بویعہ لہو، ان کے لیے بیعت کی گئی، خلافت بعد موت یزید ابن معاویہ، موت مصدر ہے۔ دانا، دانا یدینو، دانا یدینو، نصر، ارے ضرب یضرب سے، دانا یدینو آئے گا ضرب یضرب سے، اور اس کا صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ماتحت ہونا، کسی کے ماتحت ہونا، پیروی کرنا، کسی کی پیروی کرنا، ہاں۔ حجاز، مصر، یہ سب ملکوں کے نام ہیں، حجاز، مصر، عراق، خراسان، واکثر و بلاد الشام۔ بلاد بلد کی جمع ہے، بلاد بلد کی جمع، شہر، علاقہ سب اس کا معنی ہوتا ہے، ملک بھی آتا ہے۔ ما لبسو، لبسا یلبسو، سمیع یسمعو سے، لبسا یلبسو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سیرو، سیرہ یسیرو تسیر، باب تفعیل۔ حرب جنگ جمع حروب۔ جیشن جمع جیوش، لشکر۔ لجبن، لجبن یہ مصدر ہے، لجبن اس کا معنی آتا ہے یعنی یہ صفت ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیشن لجبن، لشکر جرار، یہ ساتھ میں استعمال ہوتا ہے۔ قیادہ یہ بھی مصدر ہے، قیادت کرنا۔ فدارت، دارا یدورو، یہ یہاں پر دارا یدورو یہ نصر عنصر ہے، وہ دانت تھا، وہ دانا یدینو، ذرا بدری اسے یہ دارت، گھومنا چلنا۔ تو دونوں فریقوں کے درمیان ہلاکت خیز جنگیں چلتی رہی۔ تو دارا یدورو چلنا گھومنا۔ فریقین تثنیہ ہے، فریق کی جمع آتی ہے فرق، جمع فرق۔ معرک، معرکت ان کی جمع ہے۔ طاحنہ یہ صفت ہے، ہلاک کرنے والی، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، طاحنہ، طاحنہ سے، طاحنہ پیسنے والی، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ ہلاکت انگیز، ہلاکت خیز، ہلاک کرنے والی۔
सख्त भी लगा लेंगे यहाँ पर कि सख्त जंगें दोनों के दरमियान चलती रही। अजहरा, अजहरा युज़िरु इजहार बाबी फ़ाल से, और ज़ुरूब ज़रबुन की जमा है मज़दर से ज़ुरूब, और यहाँ पर यानी कारनामे का माना लगाएं तो ज़्यादा दुरुस्त है। और बुतूला ये सिफत है, सिफत, और इससे जमा आती है बतलुन, यानी इसमें क्या आता है बतल, उसकी जमा आती है अबताल, अबताल हीरो बहादुर। लाका यलीकु नहीं, लाका लाकिया से है, लाकिया नहीं नहीं नहीं, लाका यलीकु ठीक है, लाका यलीकु ज़रबा यदरिबु से है। कमी के माने है ये बहादुर, नीचे आशमी दिया ना, अलबतलु अशुजाउ, अलबतलु शुजाउ, बहादुर, बहादुर नौजवान, यानी अलबतल अशुजा अलग अलग दोनों, बतल बहादुर अशुजा है, शुजा माने बहादुर है, तो बहादुर हीरो ऐसे कह सकते हैं, बहादुर हीरो। और जमा आती है इसकी कुमात, कमी की जमा कुमात, और अकमा, अकमा। अंसार नासिर की जमा अंसार, इसी तरह नसीर की जमा भी अंसार आती है। यनफद्दूना बाब इनफ़ाल से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, यतफ़र्रक़ून अन जुदा होना, शयन फ़शयन थोड़ा थोड़ा। लजा यलजाऊ, लजिया यलजाऊ, समिया से और फतह से पना लेना, पना लेना। इह्तमा इसका माना परहेज़ करना, और इसका माना भी पना लेना, यानी पना लेना और परहेज़ करना दोनों आता है जी। और हिमा माने आता है हरम, यानी वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, हिमा जमा अहमिया आती है। आप बोलिए क्या बोल रही हैं जी? तर्जुमा देखिए एक बार। और अगर तारीख़ अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम कारनामों को भूल जाए, लेकिन तारीख़ नहीं भुला सकती उनकी अक़ल की पुख्तगी को, उनकी दूरअंदेशी को, और उनकी क़ुव्वत ईमानी को, जिस वक्त कि वो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से आखिरी मुलाकात कर रही थी। और ये उस वक्त की बात है कि जब का माना लगा लो अभी, उस वक्त की बात है कि जब उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लिए खिलाफत की बैत की गई यजीद बिन मुआविया की मौत के बाद, और हिजाज और मिस्र और इराक़ और खुरासान और शाम के अक्सर इलाके उनके मातहत हो गए, लेकिन बनु उमय्या न ठहरे कि उन्होंने उनसे जंग करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ की क़यादत में एक लश्कर जर्रार रवाना कर दिया। चुनांचे फदारत, चुनांचे दोनों फरीक़ों के दरमियान हलाकत खेज़ जंगें जारी रही, चलती रहीं, जिन जंगों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बहादुरी के ऐसे कारनामे दिखाए जो उन जैसे या उस जैसे बहादुर शहसवार के शायान शान होते हैं। तो या चुनांचे दोनों फरीक़ों के दरमियान हलाकत खेज़ जंगें चलती रहीं, जिन जंगों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बहादुरी के ऐसे कारनामे दिखाए कि जो इस जैसे बहादुर शहसवार की शायान शान होते हैं, सिवाय ये के मगर ये कि उनके मददगार धीरे धीरे उनसे अलग होने लगे, और बस उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस घर की तरफ पनाह गुज़ी हुई, या बस वो अल्लाह के मुक़द्दस घर की तरफ पनाह गुज़ी हुए, और उन्होंने और उनके साथ दीगर लोगों ने काबा मुअज़्ज़मा के हरम में पनाह ली। सही है, चलिए।